آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ معاف ہے، جی لیکن وہ سفر کی حدود کتنی ہونی چاہیے، کس حدود تک روزہ معاف ہے؟ جی جی بڑا خوبصورت آپ نے کوشچن کیا ہے. تو اس کے حوالے سے میں مطالعہ کر رہا تھا بحر شریعت کے اندر بھی، اور اسی طرح اور بھی کافی فقہاء نے اس چیز کو لکھا ہے. سفر کی حدود جو ہے وہ 92 یعنی 92 کلومیٹر جو ہے وہ سفر اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اس بات کو جو ہے وہ آج کے جدید فقہاء جو ہیں، مثال کے طور پہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب اروان صاحب جو ہیں، آپ نے اپنی تفہیم المسائل کتاب جو آپ نے لکھی ہے اس کی آپ نے 5ویں جلد کے اندر اس مسئلہ کو نقل کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جدید دور میں آپ نے جب تحقیق کی تو آپ نے فرمایا کہ 92 کلومیٹر سفر نہیں بلکہ 98 یعنی 98 کلومیٹر آپ نے اس کی جو ہے وہ وضاحت فرمائی ہے. بلکہ آپ نے بھی نہیں بلکہ علامہ غلام سعود سعیدی صاحب جو ہیں، آپ نے صحیح مسلم کی بھی تشریح کی ہے، شرح لکھی ہے، اور قرآن مجید کی بھی تفسیر تبیان القرآن لکھی ہے، اسی طرح بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. تو آپ نے شرح صحیح مسلم کے اندر، شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 وہاں پر اس نے آپ نے وضاحت فرمائی ہے. آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بھئی اس کی جدید تحقیق یہی ہے کہ 98 یعنی 98 کلومیٹر جب سفر ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ مسافر گنا جائے گا. ادروائز اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ مسافر نہیں. ہاں ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب وہ گھر سے چلنے لگے، جب اپنے شہر سے نکل جائے گا وہ جو ہے وہ مسافر شمار ہوگا، وہ نماز کا قصر ادا کرے گا. اسی طرح روزہ اس کو جو ہے وہ معاف ہوگا. لیکن ہاں اگر اس کا ارادہ یہاں سے نکلتے ہی ارادہ ہے کہ میں جا تو اسلام آباد رہا ہوں لیکن میں نے 1 مہینے بعد آنا ہے، پھر وہ مسافر نہیں. کیونکہ اگر 15 دن کی ارادہ ہو کہ میں نے 15 دن وہاں رہنا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوتا. اگر ارادہ یہ ہے کہ 15 دن سے پہلے ہی میں نے واپس آ جانا ہے تو پھر وہ مسافر ہوگا. یعنی کہ اگر بندے نے ارادہ کر لیا ہے، جی اگر ارادہ نہ ہو تو پھر اپنا معافی ہے. پھر معافی ہے، پھر ارادہ نہیں ہے پھر وہ مسافر ہے. اگر ارادہ کر لیا کہ میں نے 15 دن سے زائد رہنا ہے پھر وہ مسافر ہوگا. اچھا، تو اسی میں سے آپ نے آگے بھی اب جواب دیا کہ بیمار کے حوالے سے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا اس کے لیے معافی ہے؟ اس کو ذرا اس پہ زیادہ روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہو جائے. تفصیل سے اس کے بارے میں نے جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ فمن کان منکم مریضا، یعنی یا او علی سفر، مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ روزے کی رخصت ہے، وہ باقی دنوں میں جو ہے دوسرے دنوں میں روزے کی قضا جو ہے وہ کرے گا. لیکن یہ ہر بیمار کے لیے نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کوشچن ہے، وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ مریض کون سا، کس کی پیٹ میں درد ہے وہ مریض ہے روزہ چھوڑ دے قضا کرے گا، ایسا نہیں ہے. کسی کے سر میں درد ہے وہ روزہ چھوڑ دے قضا کرے گا، ایسا نہیں. یہ مریض کا مطلب یہ نہیں ہے وہ قضا نہیں کرے گا. تو مریض کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مریض کہ جو اتنا بیمار ہے یا اتنی اس کی عمر زیادہ ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا اب کوئی ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو. ظاہر بات ہے ایک آدمی کی عمر جو ہے وہ 90 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے. اب ہمیں بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹروں نے بھی بتا دیا کہ یہ اب ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے، اب جتنی دیر خدمت کرنی ہے گھر میں کر لیں. تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ بندہ روزے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رکھنا دشوار ہو، لیکن یہ شیخ فانی کے بارے میں، اگر روزہ رکھنا مشکل ہو دشوار ہو اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ کسی اور کو جو ہے وہ فدیہ کے طور پر یا کسی اور کو روزہ رکھوائے، یعنی ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا دے. یعنی کہ کفارہ ہو گیا نا اس کا روزے کا. جی وہ اس کو روزہ رکھوائے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے، بلکہ ایک بندے نے سوال بھی کیا، وہ کہتا ہے جناب محترم ہمارا ایک مریض ہے تو اس کی جگہ پہ اگر کسی کو روزہ رکھوا دیں. تو میں جب ایج پوچھی تو وہ تقریباً میرا خیال ہے 35 سے 30 سال عمر اس کی تھی. تو میں نے کہا محترم اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو شیخ فانی کے بارے میں حکم ہے کہ جو اتنا بوڑھا ہو گیا اور اتنا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے، اس کے بارے میں ہوگا وہ کسی کو روزہ رکھوائے گا. ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ کہتا نہیں میں ویسے بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بعد میں قضا تو کرے گا، روزہ قضا کرے گا. لیکن اس کے بارے میں حکم یہی فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بھی کسی کا روزہ رکھوائے، یعنی کسی کو کھانا کھلائے. یہ ایک مستحب امر ہے، لیکن اس کا روزہ اس سے معاف نہیں ہوگا. معاف صرف اس کا ہوگا جو شیخ فانی کے بارے میں ہے. یعنی شیخ فانی کسی کو روزہ کھلواتا ہے کہ یار یہ میں مسکین آدمی ہے، یہ میری طرف سے پیسے لے لے 2 ٹائم کے کھانے کے روزانہ کے، یا پھر اس کو جو ہے وہ کھانا 2 ٹائم کا کھلا دے. تو اس شیخ فانی کا جو فرض تھا اس کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معافی عطا فرمائے گا. لیکن اگر کوئی عام آدمی ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے، تو وہ مستحب فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ روزہ کھلوا دے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے.